نہیں گورنمنٹ کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن ابھی آپ WHO کے اکارڈنگ ٹو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں WHO کے 10 to 15% آف پاپولیشن آف پاکستان از ڈسیبلڈ، اچھا سفرنگ فرام ون اور اندر ڈسیبلٹی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں اگر پاکستان کی آبادی کو 25 کروڑ سمجھ لیا جائے تو تقریباً 2.5 کروڑ آبادی جو ہے اس وقت ڈسیبلٹی کا شکار ہے. which is a big number. ہاں تو اور گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ایشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ڈسیبلڈ پرسنس کے ایشوز بھی اسپیشل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ایجوکیشن میں، ان کو ریہیبلیٹیشن میں، ان کے علاج میں وسائل درکار ہوتے ہیں، سرمایہ درکار ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے. بہرحال گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک یوتھ پلس کا ایک نیا ایپیسوڈ سعید شیخ کے ساتھ. آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اتفاق سے اسلام آباد آنا ہوا تو ہم نے سوچا کہ ان کا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں. نام ان کا ہے فرحت عباس اور تعلق ان کا جرنلزم سے ہے، رہا ہے پاسٹ میں، شاید اب بھی کرتے ہوں گے. لیکن ایک اچھی بات، جو اچھا کام ان کا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ڈسیبلڈ پیپل پرسنس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. پچھلے 25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور باقی باتیں ہم فرحت عباس سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. فرحت، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور بتائیے اپنے تھوڑا سا اکیڈمک اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں سٹارٹ کریں، پھر ہم آپ کی جرنی جانیں گے اس طرف کی جہاں آپ نے یہ کام شروع کیا. تو پلیز. جی بہت شکریہ سعید شیخ صاحب کہ آپ نے میں نے بیسیکلی ماسٹرز کیا تھا IR میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ٹھیک ہے. فرام یونیورسٹی آف کراچی، ٹھیک ہے. 1988 میں. 88 میں. جی اچھا 1988 میں کرنے کے بعد میں پھر اسلام آباد آ گیا اور آ کے پھر میں نے یہاں پہ ایک مسلم نیوز پیپر تھا، ٹھیک ہے. ڈیلی مسلم، وہ جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. اس وقت ملیحہ لودھی ہماری ایڈیٹر تھی اور مزید اور بھی لوگ تھے بہت سارے. تو بس میں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ مسلم اخبار سے کیا تھا. ٹھیک ہے. زمانہ بھی پرنٹ میڈیا کا تھا بیسیکلی اس زمانے ایگزیکٹلی، میں. مسلم واز دی اونلی نیوز پیپر ان انگلش. ٹھیک ہے. اور نیوز بھی اس کے بعد آیا تھا. ٹھیک ہے. اور بس پھر مسلم اور پھر سو مسلم 1988 سے 98 تک میں نے مسلم میں 10 سال آپ رہے. 10 سال میں نے کام کیا. اچھا، تو یہ اس وقت وہی ایڈیٹر رہے یا چینج ہوتے رہے آپ کے چیف ایڈیٹرز؟ چینج ہوتے رہے. لاسٹلی میرے ایڈیٹر جو تھے محمد مالک صاحب تھے. محمد مالک صاحب تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کا بتائیں کہ پھر کیا کیا آپ نے؟ 1998 میں جب مسلم بند ہو گیا تو میں 2 سال کے لیے پھر نیشن نیوز پیپر میں نے جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. تو نیشن میں رہتے ہی ہوئے میرے پاس ایک صاحب آتے تھے، صادق شیخ صاحب مرحوم. ٹھیک ہے. وہ مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے کہ فرحت صاحب کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو ڈسیبل پرسنز آف پاکستان کے لیے جہاں پہ ان کی آواز کو اٹھایا جائے، ان کی سکسیس اسٹوریز کو پرنٹ کیا جائے اور ان کو کوئی انفارمیشن ان کے دہلیز پہ دی جائے. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں پھر میں نے سوچا اور پھر سوچتے سوچتے پھر ہم نے میگزین کی طرف آئے کہ ایک ایسا میگزین نکالا جائے جس میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی سکسیس اسٹوریز کو اس میں شو کیا جائے اور ان کو انفارمیشن ان کے گھر کی دہلیز پہ دی جائے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے نیشن سے ریزائن کیا اور پھر ریزائن کرنے کے بعد اچھا، آپ نے ریزائن اسی پرپس کے بیس پہ کیا کہ آپ نیا کام شروع کرنا چاہ رہے تھے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو جون 99 میں ہم نے پاکستان اسپیشل میگزین کا پہلا شمارہ لانچ کیا. ٹھیک ہے. اور اتفاق کی اور خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اسلام آباد سے کیا اور اسلام آباد ہوٹل سے ہی کیا تھا ہم نے. اچھا، اسی جگہ پہ جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک اسی ہے. ہوٹل سے کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا فرحت، یہ بتائیے کہ یہ تھاٹ تو آپ کو مرحوم شیخ صاحب نے دی، لیکن آپ نے اس تھاٹ پہ ایک دم فوراً ایکٹ کیا. مطلب کیا ایسی کوئی آپ کی اپنی موٹیویٹنگ فیکٹرز تھے جنہوں نے آپ کو جاب جو چل رہی تھی اسے چھوڑا اور اس طرف آ گئے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی غور کیا اس چیز پہ آپ نے؟ انفیکٹ ہوتا ایسا تھا کہ جب میں مسلم نیوز پیپر میں تھا تو بہت سارے آرٹیکلز آیا کرتے تھے ریلیٹڈ ٹو پرسنز ود ڈسیبلٹیز، لیکن ان کو ڈسکریج کر دیا جاتا تھا، پبلش نہیں کیا جاتا تھا. اچھا، یہ تھا. تو صادق شیخ صاحب نے مجھے کہا فرحت صاحب ان کی بھی آواز کو
ہائی لائٹ ہونا highlight چاہیے, ہونا کوئی چاہیے. اٹھانے کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ہوں. تو کیوں نہ کوئی ایسا اخبار ہو, کوئی ایسا نیوز پیپر ہو یا میگزین ہو جس میں ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے. تو وہاں سے یہ تھاٹ میرے اس میں اندر آئی اور پھر میں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا. Something that clicked your mind as well. یس آف کہ کورس. انہوں نے کہا اور آپ نے فوراً اس سے گریب کیا آئیڈیا کو اور آپ نے کام شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. اچھا, کچھ فگرز کی طرف آتے ہیں. کچھ ہمیں فگرز بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں ڈس ایبلڈ پرسنس کے لیے کیا ان کے نمبرز ہیں, نمبر ون, اور ان کے لیے کیا انسینٹیوز گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, اور اس میں آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے, ہمارا کام بیسکلی اویئرنیس کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے, ریگارڈنگ پرسن ود ڈسیبلٹیز. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو بیسک مقصد ہے اس میگزین کا وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, اور ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 25 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس کام میں ٹھیک لگے ہے, ہوئے. ٹھیک. کیونکہ 25 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو بہت کم اویئرنیس تھی ڈسیبلٹی کے حوالے سے. دنیا بھر میں ڈیولپ کنٹریز میں تو بہت زیادہ ہے, لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں ڈسیبلڈ پرسنس کو اتنا اہمیت نہیں دی جاتی. ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی ایجوکیشن, ان کی ووکیشنل ٹریننگ. تو 25 سال پہلے جب جو تھا اور آج کا جو ہے پاکستان, اس میں اب کافی اویئرنیس آ گئی ہے. اس میں ہمارا تھوڑا بہت رول ہو سکتا ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت کام ہو رہے ہیں. پوری منسٹری ہے, منسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن. اچھا, اسی پرپز کے لیے ہے. اسی پرپز کے لیے. دیکھیں فرد, آپ کا کام جو ہے, میں تو اسے ٹاپ پہ رکھوں گا اس لیے کہ آپ نے جو کام 25 سال پہلے شروع کیا, یہ کام جو ہے نا سینسٹائزیشن آف اور اویئرنیس کا, یہ بہت بڑا کام ہے. اور آپ نے تب شروع کیا جب سوشل میڈیا نہیں تھی اور وہ فیسلٹیز نہیں تھی, وہ ریسورس اویلیبل نہیں تھے, لوگوں کو آگاہی نہیں تھی. ان ساری چیزوں کو اس زمانے میں, اس وقت میں, آج سے 25 سال پہلے اگر آپ اور میں ویژولائز کرتا ہوں تو اس وقت اس کام کو لے کے چلنا اور اس کاز کے ساتھ کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہو اور لوگوں کو کوئی پلیٹ فارم دے دیں, جو انفارمیشن آتی ہے لوگوں سے شیئر کرتے ہوں گے, آپ بتاتے ہوں گے, تو یہ بہت بڑا کام ہے میرے پرسپیکٹو سے. اور میرے جیسے لوگ جس طرح سوچتے ہیں, ان سب کے پرسپیکٹو سے یہ کام آسان نہیں تھا اور بہت بڑا کام ہے. تو چلیں یہ بتائیے کہ کوئی ٹاپ این جی اوز اس میں کام کر رہے ہوں, کچھ ایسے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے اور دیٹ شوڈ بی ایلیویٹڈ. اچھا, میں آپ کے پہلے کہ جس ٹائم میں نے یہ سٹارٹ کیا 2000 میں, جون 2000 میں, تو اس ٹائم ٹی وی چینلز نئے نئے آ رہے تھے. اور مجھے بہت سے لوگوں نے منع بھی کیا کہ یار اب کدھر جا رہے ہو پرنٹ میڈیا میں, آپ ٹی وی چینلز کی طرف کیوں نہیں آتے ہو. لیکن وہ ایک پیشن تھا, ایک موٹیویشن تھی, تو وہ اس لیے پھر میں نے میگزین ہی کو پریفر کیا بجائے کہ کسی ٹی وی چینل کو اس ٹائم جوائن کرتا میں. تو بہرحال کہ اس فیلڈ میں کیا این جی اوز یا گورنمنٹ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور کس طرح کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ اگر پبلک یا ایسے لوگ جو اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کیسے کنٹریبیوٹ کریں؟ ان ٹرمز آف فائنینشیل سپورٹ تو ہے, تو اور کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں جو ہے منسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن ایک تو کر رہی ہے کام. ٹھیک ہے, پہلے بھی کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہے. اس کے تحت کافی سارے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ڈسیبلڈ پرسنس کو, ہم 4 کیٹیگریز میں ڈسیبلڈ پرسنس کو لیتے ہیں. ایک میں ویژول ہے, مینٹل ہے, ہیئرنگ ہے, اینڈ فزیکل ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے پرائیویٹ ادارے بھی اس ملک میں کام کر رہے ہیں جو ڈسیبلڈ پرسنس کی ایجوکیشن اور دوسرے ایشوز کو کیٹر کرتے ہیں. بہت سی این جی اوز بھی ہیں جس میں جو ان کے لیے کام کر رہی ہے. فار ایگزامپل سائٹ سیور کا نام میں لوں گا. سائٹ سیور بلائنڈس کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے, اور اٹس این یو کے چیریٹی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں, بہت ہے. بہت. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت کمپلیٹلی سپورٹ کر رہی ہے ان سارے انسٹیٹیوشنس کو جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں, جو سپورٹ دے رہی ہے, وہ از اٹ انف اور دے نیڈ ٹو فردر انہانس دی ریسورس بیس فار دوز انسٹیٹیوشنس؟ نہیں, گورنمنٹ کوشش ضرور کر رہی ہے, لیکن ابھی آپ WHO کے اکارڈنگ ٹو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں WHO کے 10 to 15% آف پاپولیشن آف پاکستان از ڈسیبلڈ. اچھا, سفرنگ فرام ون اور اندر ڈسیبلٹی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں, اگر پاکستان کی آبادی کو 25 کروڑ سمجھ لیا جائے تو تقریباً 2.5 کروڑ آبادی جو ہے اس وقت ڈسیبلٹی کا شکار ہے. which is a big number. ہاں, اور گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ایشو بہت زیادہ ہے. کیونکہ ڈسیبلڈ پرسنس کے ایشوز بھی اسپیشل ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ایجوکیشن میں, ان کو ریہیبلیٹیشن میں, ان کے علاج میں وسائل درکار ہوتے ہیں, سرمایہ درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, لیکن آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ
गुंजाइश है अभी इसमें। गुंजाइश है काम करने के लिए, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस करें, वी नीड टू वर्क आउट दोज थिंग्स। अच्छा, तो फरहत साहब, ये जो आप काम इस वक्त कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, या जो आज आपको देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये काम किस तरह आप कर रहे हैं, इसकी सपोर्ट कहाँ से आपको मिलती है? मतलब डेफिनेटली कॉस्ट होगी, आपके अपने पर्सनल रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन काम को कैसे मतलब सस्टेन कर रहे हैं अंडर द गिवन एनवायरनमेंट एंड अंडर द गिवन सर्विसेज दैट यू एक्सटेंड? इस पे ज़रा बताइए। कोरोना से पहले तो हम इसको पब्लिश कर रहे थे मैगजीन को, अब रेगुलर पब्लिकेशन थी हमारी। तो कोरोना के बाद से कुछ इश्यूज जहाँ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हम इसको सरवाइव नहीं कर सके इसमें पब्लिकेशन में। तो उसके बाद से हमने इसको डिजिटल कर दिया। तो जहाँ तक इसके आर्टिकल्स और दूसरी इश्यूज़ का ताल्लुक है, वो हम हमारे पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदे होते हैं, डिसेबल्ड पर्सनस भी होते हैं, जो हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं, आर्टिकल्स भेजते हैं, वो फिर हमारे पास आ जाती है इस्लामाबाद हेड ऑफिस में, और फिर यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, एडिट करते हैं और पब्लिश करते हैं। तो ये पहले तक उस वक्त तक था जब तक कि पब्लिकेशन जारी थी। अच्छा, मैगजीन पब्लिश होने के बाद फिर हमारा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से एक एग्रीमेंट था, उसके तहत हम इसको पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। मतलब ये मैगजीन गिलगित से आप समझ ले बलूचिस्तान से सिंध, और सिंध के और कश्मीर, हर जगह जाया करता था। तो वी इंजॉय द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अच्छा, हर अच्छा। बंदा इससे जुड़ा हुआ था और एक दूसरे से इन टच हो जाता था। तो बहरहाल अभी भी हमारा ये मैगजीन अब पब्लिकेशन में अच्छा, ही ये है। मैगजीन आपका क्या मंथली है या हाँ, इट वाज मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन? अभी कुछ कम हो गया आप बता रहे हैं। जी हाँ, अभी हमने इसकी पब्लिकेशन रोकी हुई है और इसको हमने डिजिटल ऑनलाइन किया डिजिटल है। ऑनलाइन ये तो ज़्यादा बेहतर है, एक्सेसिबिलिटी हाँ, को आपने अच्छा कर दिया लोगों के लिए। एग्जैक्टली और आपके चैनल पे जाएंगे, देखेंगे आप, तो ज़माना ये डिजिटल उसका है, एग्जैक्टली तो ये तो मैं समझता हूँ मोर इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और यू नो व्यूअरशिप भी इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा है, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि कोई ऐसा मैसेज देना चाहें? मेरा चैनल चूँकि इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन यूथ, तो यूथ को सामने रखते हुए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहे देखने वालों के लिए, इस एनवायरनमेंट में जब आज हमारी यूथ जो है डेफिनेटली डायरेक्शंस में, लेकिन बहुत सारे डायरेक्शन लेस भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं स्पेशली अपने यंग यूथ्स के जो पर्सन डिसेबल्ड हैं, उनसे कहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें, अपने अपने आप को प्रूव करें, आगे बढ़ें। बहुत से अब डिसेबल्ड लोग अपने वर्थ साबित कर रहे हैं माशरे में। आपने देखा होगा कि वो फॉरेन ऑफिस में हमारी एक ब्लाइंड खातून है जो यूएन न्यूयॉर्क में, में है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क जी में, हाँ। बिल्कुल। तो शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल एग्जैक्टली ऑफ बेस्ट यू नो एग्जांपल। कि कीप, कहते हैं ना, कीप इट अप। तो ये बेहतरीन मिसाल है इसकी। एग्जैक्टली तो अपने आप को साबित करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि भाई आप जिस हाल में, अल्लाह ताला ने आपके अंदर दूसरे टैलेंट्स दिए हैं, अगर एक टैलेंट ले लिया है तो। बिल्कुल ठीक है। फराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हम्म, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ऐसे अच्छे काम आप करते रहेंगे, आपकी बातों से लोग मोटिवेट होते रहेंगे, और इस तरह से किसी बहाने आपसे मुलाकात होती रहेगी। नहीं, बहुत सारी दुआएं आप जैसे, आपके लिए और आप जैसे लोगों के लिए जो इस तरह के कामों को लेके चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।